اگر تو وہ لوگ ناراض پاکستانی ہیں ٹھیک ہے، تو پھر تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اپنے ناراض پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح بندوق کی نوک پر رکھ کر لڑ کر ہم امن نہیں لا سکیں گے. ہمیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہوگا. طاقت کے زور پر اگر آپ اس طرح چلائیں گے نا نظام کو، اور یہ کیوں نہیں آج تک پاکستان کے اندر جو گمشدہ لوگ ہیں، مسنگ پرسن ہیں، ان کے معاملات کو ایڈریس کیا گیا. ہمیں پاکستان کی دھرتی کے اوپر رحم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن کان کھول کے یہ لوگ سن لیں. عمران خان پاکستان کی عوام کی دلوں کی جان ہے، دھڑکن ہے. یہ مار مار کے تھک جائیں گے، عمران خان کا نام ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکیں گے. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھانے کے لیے آپ یونیورسٹی بناتے ہیں اور آپ کا نوجوان نسل وہاں پر جا کر اگر وہ پڑھ کر آتی ہے تو یہ بھی جرم بن گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، ABN کے ساتھ میں عطاء الرحمان ہوں. ناظرین، دو بڑی اہم خبریں ہیں تو ان پہ بات کریں گے. ایک تو جو بلوچستان ٹرین حملہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ جو پیسے جو 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آئے تھے ان پہ ہی ایک یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. حالانکہ اسی چیز میں جو ہے عمران خان کو 14 سال کی سزا بھی ہوئی تھی. اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نثار جٹ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائے گا، یہ جو دہشت گردی کا کل جو ٹرین میں جو حملہ ہوا، کیا کہیں گے اس پہ؟ PTI کا کیا موقف ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہے سے سیریس کنڈیم کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ KPK ہو، جی، دہشت گردی کو صوبوں کے کوارڈینیشن کے ساتھ ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو ایک پیرامیٹر نظر آ رہا ہے کہ ایک مخصوص کمیونٹی کا ID کارڈ لیتے ہیں اور ان کے خلاف یہ پھر جو ہے قتل و غارت کرتے ہیں. ٹھیک. اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. دو چیزیں ہیں. اگر تو وہ لوگ ناراض پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اپنے ناراض پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح بندوق کی نوک پر رکھ کر لڑ کر ہم امن نہیں لا سکیں گے. ہمیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہوگا. ٹھیک. اور اگر وہ ناراض پاکستانی نہیں ہے اور یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو متحد ہو کر ان کا سر کچل جانا چاہیے. ہم پاکستان کی سپرمیسی، پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی عزت کے اوپر کبھی بھی حرف نہیں آنے دیں گے. لیکن KPK سمیت اپنا بلوچستان سمیت میں بالکل ایز اے پارلیمنٹیرین اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر وہ ناراض پاکستانی ہیں، ان کا کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے ہم سے جس کی وجہ سے وہ ہم سے لڑ رہے ہیں، تو پھر حکومت کو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہو، یہ حل ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جو جبری طور پر جو لوگ گمشدہ ہوئے یا آپ ہمیں واپس کریں، نہیں تو ہم نے انہیں کو یہ رقمال بنا کے رکھنا ہے؟ دیکھیں یار، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کا سوال میں کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی میں ایک جواب دے دوں. جی. طاقت کے زور پر اگر آپ اس طرح چلائیں گے نا نظام کو، اور یہ کیوں نہیں آج تک پاکستان کے اندر جو گمشدہ لوگ ہیں، مسنگ پرسن ہیں، ان کے معاملات کو ایڈریس کیا گیا. یار اب کہاں تک ہم لوگوں نے جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ ہمیں پاکستان کی دھرتی کے اوپر رحم کرنا چاہیے. عدالت عظمیٰ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ مسنگ پرسنز کے اوپر جو ہے وہ ہائیلی کنسنٹریٹ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ہم پارلیمنٹیرینز یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے. کیا رکاوٹ ہے، کیوں رکاوٹ ہے، اسے بھی دیکھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ سلامتی کونسل کی میٹنگ نہیں، یہاں پر ان ہاؤس بریفنگ اور تمام جماعتوں سے اس کی رائے لینی چاہیے. آپ کی پارلیمنٹیرینز کی رائے، بلوچستان میں جتنی بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لے کر اسے ایڈریس کرنا چاہیے. یہ دہشت گردی ہے اور یہ ملک دشمنی ہے تو سر کچل جانا چاہیے. اور اگر ناراض ہیں اور اپنے ناراضگی کا بدلہ لے رہے ہیں
کوئی غصہ مذاکرات نکال رہے ہیں تو پھر ہمیں اسے دوسرے سٹائل میں جا کر ان کو ہمیں صلح کرنی ہوگی یا ان کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے سر، ابھی ایک اور معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا، عمران خان پہ 14 سال سزا بھی سنائی گئی۔ اب اسی 190 ملین پاؤنڈ جو پیسے تھے ان سے یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، آج یہ خبر آئی ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ ایک ڈیل ہوئی تھی یو کے میں، ٹھیک، اس کے تحت یہ پیسہ آیا تھا۔ القادر یونیورسٹی کے لیے جو جگہ لی گئی تھی، میں حیران ہوں کہ جی کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جی بینیفٹ لیا گیا۔ اگر تو ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی تہاڈا پیو دا تھاں سی کی اسی اوتے گنا بیج لیا کی کنک بیج لی، کیا ہم نے وہاں پر کر لیا؟ ٹھیک، کیا یہ اقدام مناسب نہیں تھا کہ پاکستان میں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھانے کے لیے آپ یونیورسٹی بناتے ہیں اور آپ کا نوجوان نسل وہاں پر جا کر اگر وہ پڑھ کر آتی ہے تو یہ بھی جرم بن گیا ہے، ٹھیک، اور اب شہباز شریف جو کرنے جا رہا ہے یہ جرم نہیں ہے یار۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن کان کھول کے یہ لوگ سن لیں، عمران خان پاکستان کی عوام کی دلوں کی جان ہے، دھڑکن ہے، یہ مار مار کے تھک جائیں گے، عمران خان کا نام ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکیں گے۔ ٹھیک، لہٰذا یہ ہوش کے ناخن لیں، یہ جھوٹے مقدمات واپس لیں۔ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، آپ کی اکنامیکل اسٹیبلٹی، ٹھیک ہے، آپ کے چاروں صوبوں کی کوارڈینیشن کسی صورت بھی، میں آج آپ کو یہاں پر اس فورم کے اس پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں یہ عمران خان کے بغیر ناممکن ہے، ٹھیک، اور یہ اڈیالہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آخر ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، آخر ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ سر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تھوڑا۔ یہودی ایجنٹ اور ڈیزل سے لے کے باتیں ابھی قربتوں پہ آ گئی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہے، کافی جو ہے وہ ہر ایک ہفتے میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ میٹنگ ہو گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں سر عید کے بعد آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چل پائیں گے اکٹھے؟ کیا نواز شریف نے پیلی ٹیکسی کا، اور آج وہ ماں کو پیلی ٹیکسی کہنے والوں کے ساتھ وہ جمہوریت کے لیے جی آگے بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح، اور شہباز شریف نے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، جی، وہ بھی آج جمہوریت کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یار اس جمہوریت کے لیے اپنا مولانا صاحب کے ساتھ اگر ہمارا اتحاد ہو جائے تو کیا قباحت ہے؟ ٹھیک، کوئی قباحت نہیں، یہ جمہوریت میں ہوتا رہتا ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں سیکھا، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیکھا نہیں، ٹھیک، آپ نے مزید قوم کو دھوکہ دیا ہے جس طرح ماضی میں آپ لوگ دیتے رہے، اور اسی دھوکے کی بنیاد پر آج حکومت کر رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک عام انسان کی زندگی سے لے کر ایک کسی بھی مکاتب فکر کو آپ ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کس نیش پہ کھڑا ہے۔ ٹھیک، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا کٹ جو ہے وہ ایک ہی چیز میں ہے، وہ ہے آئین پاکستان، قانون کی بالادستی۔ ہم آئین پاکستان اور قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے منشور کے مطابق، ان کے وین کے مطابق ہم لوگ اکٹھے ہیں، اور ہماری مکمل کوشش ہوگی کہ ہم مولانا صاحب کو اعتماد میں لیں اور مولانا صاحب کے ساتھ مل کر اپوزیشن کے الائنس کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کر چلیں، تاکہ یہ پاکستان حقیقی معنوں میں جو ہے وہ جمہوری راستے پر چلے جی۔ سر لاسٹ سوال لیجئے گا، شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ عید کے بعد یہ 20 لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کا احترام کافی ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جماعت تھی یا جماعت ہے جی، تو یہ عید کے بعد ان کا وہ بال نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔